الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في أهل الشام. وبسال المنتسب منا إلى الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن معاوية بن قرة أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل أهل الشام فلا خير فيهم لا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من قتلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا فهد بن حكيم عن أبيه عن الدين رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله لتأمرني قال ها هنا ونحى بيده نحو الشام. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء فی اہل الشام. شام والوں کے سلسلے میں قرآن کے اندر کم و بیش 5 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس طریقے کے کلمات ہیں، اور مراد ان آیتوں سے شام کو لیا جاتا ہے. صاحب کتاب یہاں اس باب کو لا کر رکھ رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. مطلب یہ ہے کہ شام تو دنیا کی اور زمینوں کی طرح سے ایک زمین اور دنیا کے ملکوں کی طرح کا ایک ملک ہے. اس کے اندر اگر پیداوار کے اعتبار سے کچھ فضیلت اس کو ہے تو دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی پیداوار کے اعتبار سے بڑی بڑی فضیلتیں رکھی گئی ہیں. انواع و اقسام کے پھل، ان کی نوعیت، اس طرح کی چیزیں صرف شام ہی کے اندر نہیں ہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی ہیں. وہاں کے پھل شام کے پھلوں سے کم نہیں بلکہ اس جیسے یا اس سے زائد ہوتے ہیں. اصل میں فضیلت یہ قائم ہے اہل شام کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالی عام حالات میں شام میں ایسے افراد کو پیدا فرماتے رہیں گے جو بمقابلہ دنیا کی اور دوسری جگہوں کے دین حق پر قائم رہنے والے ہوں گے. اسی اعتبار سے در حقیقت فضیلت قائم ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی جگہوں کو چھوڑ کر لوگ آ کر اپنی بود و باش کو اختیار کریں شام میں. یہ مطلب اس فضیلت کا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اپنے عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ
کسی زمین کے تقدس کے اعتبار سے نہیں ہوتی. ہماری جس امت میں ہم ہیں، ہمارے نزدیک سب سے بہترین مقدس جگہ کعبۃ اللہ کے وجود کے اعتبار سے وہی معنی کہ کعبۃ اللہ جلال اور جمال خداوندی کا محبت ہے. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آرام فرما رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ اپنے اندر تقدس رکھنے والی جگہیں ہیں. لیکن کیونکہ تقدس انسان کو کسی خاص جگہ میں رہنے سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ عمل سے ہوتا ہے. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو رہتا ہے مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں، لیکن عملی اعتبار سے کوتاہ ہے، گناہ گار ہے، وہ اس تقدس سے فائدہ نہ اٹھائے اور آخرت میں راندہ درگاہ بن جائے. اور عین ممکن ہے کہ ایک انسان وہاں کی بود و باش کو چھوڑ کر دنیا کے کسی ایسے خطۂ ارض میں جا کر رہے کہ جہاں وہ اسلام کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور اس کی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے. اس کا مقام اس شخص سے بدرجہ بلند و برتر ہوگا جو بود و باش تو وہاں اختیار کر رہا ہے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں، لیکن عملاً کوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی بھاری اکثریت ان اماکن مقدسہ کو چھوڑ کر اسلام کی امانت کو لے کر دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے اسلام کی زمین کو بہت وسیع کر دیا. ان کا مقام بلند و برتر ہے. اس لیے کسی خاص جگہ کے تقدس کو ان معنی میں نہیں لیا جا سکتا کہ دنیا کے لوگ دنیا سے چھوڑ کر کے اس جگہ جا کر کے اپنی بود و باش کو اختیار کریں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ بلایا تھا اور ان کو لکھا تعال الی الارض المقدسہ. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ان الارض لا تقدس احدا، الشیء الذی یقدس الانسان هو عمله. کوئی سرزمین کسی انسان کو تقدس نہیں دیتی. جو چیز انسان کو تقدس دیتی ہے، قربت خداوندی اور آخرت کے اندر فلاح و بہبود، وہ انسان کا اپنا عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی خدمات انجام دی ہیں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی، وہ لوگ اگر چاہتے تو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کو اپنا وطن بنا لیتے، لیکن چونکہ وہ دوسری جگہ رہ کر امت محمدیہ کی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جو خدمت انجام دے سکتے تھے وہ وہاں رہ کر نہیں دے سکتے تھے. اس لیے انہوں نے اس خدمت کو اپنے لیے موجب تقدس سمجھا اور اس کو ترجیح دی بمقابلہ اس کے کہ وہاں کی بود و باش کو اختیار کریں. جی فرماتے ہیں
لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم، فرماتے ہیں جب اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ بظاہر مطلب یہ ہے وہاں جانے میں، وہاں رہنے میں، اس کا ارادہ کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، برابر ایک جماعت ایسی رہے گی جو خدا کی طرف سے منصور ہوگی میری امت میں، کوئی اگر ان کو رسوا کرنا چاہے گا تو رسوا نہیں کر سکے گا، اور یہ جماعت قیامت تک قائم رہنے والی ہوگی۔ بظاہر اشارہ اس طرف ہے یہ جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو دنیا میں ایک ہی جگہ رہے گی، اس کی کوئی تعداد متعین ہے۔ مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگ ساری دنیا میں رہیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ایک ہے، اس لیے وہ ایک ٹولی ہے، ان کا مسلک ایک ہوگا، مقصد حیات ایک ہوگا، ان کے افکار و نظریات ایک ہوں گے، اس لیے وہ ایک جماعت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کسی دنیا کے ایک ملک میں یا کسی خاص نام سے موسوم ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک میں پائی جائے گی۔ وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا مقصد حیات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو، اعمال کو، عقائد کو زندہ رکھنا اسی طریقے پر جس طرح آپ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کا تعلق اہل شام سے کیا ہے؟ اس جماعت کے افراد اہل شام میں برابر رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری جگہ نہیں ہے، دوسری جگہوں پر بھی پائے جائیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی ملک میں رہے، کسی ملک میں نہ رہے، دوسرے ملکوں میں رہے، لیکن شام میں وہ مقابلہ دوسری ملکوں کے ایک امتیاز یہ ہوگا کہ وہاں رہتے رہا کریں گے۔ لیکن دوسری روایت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب اہل شام فاسد ہو گئے سب کے سب بظاہر یہ ہے تو کوئی خیر نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جماعت وہاں بھی نہ رہی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں رہے گی۔ ارباب تصوف تو اس کے مختلف معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ جماعت پیدا کرتا ہے اور اس جماعت کے افراد شام میں رہتے ہیں، جن کو ابدال کہا جاتا ہے۔ ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو اللہ اس کے بدل میں دوسرے کو پیدا کرنا دیتے ہیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ 40 کی جماعت رہتی ہے اور اس کا مسکن شام ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ شام ہی میں رہتے ہیں، مگر اس کے لیے کوئی دلیل حدیث سے اس طریقے کی کہ الی یوم القیامہ رہیں گے۔ آپ کا یہ فرمان ہے اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، یہ بتا رہا ہے کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے جب شام میں کوئی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ تغیرات جو ملک شام کے اندر ہیں وہ اسی طرف لے جا رہے ہیں شام۔ یہ لوگ کون ہیں؟ علی بن مدینی کا قول ہے کہ ہم اصحاب الحدیث۔ یہ خاص طریقے پر فرمایا کہ اصحاب حدیث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے حضرات ہیں
جو ان کلمات کے ساتھ مخصوص نہیں کرتے۔ اصحاب الحدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل اہل حدیث لیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے محدثین ان لوگوں کی تعیین ان کلمات سے نہیں فرماتے ہیں، اس میں مطلب ہے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو صرف قرآن ہی کو نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن کی وہ تشریح جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور حدیث نامی ہے شرح قرآن کا، تفسیر قرآن کا، جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، جو متقدمین کا مسلک ہے، وہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں، یہی مراد لیے جائیے۔ جی باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بديل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر قرز بن علقمة وعاقبة الأسبعي والسنابحي رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. کفار کا مطلب لا ترجعوا بعدی کفارا، ایمان کے مقابلے میں کفر یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، میرے بعد کفر کو اختیار مت کر لیں گے، اور یہ ہوا ہے، آپ تشریف لے گئے تھے طبقہ قبائل کا، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر گئے۔ لیکن کفار سے مراد کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا کہ وہ قوم جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے باہم دست و گریبان تھی، آپ تشریف لائے تو شیر و شکر ہو گئی۔ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ آپ کے بس میں نہیں تھا، اگر آپ ساری دنیا کی دولت کو خرچ کر کے چاہتے کہ دلوں کو ایک کرنے نہیں کر سکتے، ہم نے کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب اس انعام کا کفران مت کرنا میرے بعد، کہ جس طرح پہلے ایک دوسرے کی گردن قلم کرتے تھے، میرے بعد پھر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاؤ، یہ مت کرنا۔ بظاہر یہ معنی ہے، آگے روایت سے اس کے سلسلے میں اس معنی کے اعتبار سے تائید بھی ہو۔ جی باب ما جاء أنه تكون فتنة القائم فيها خير من القائمين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ياس بن عباس عن بكير بن عبد الله بن أشد عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل على بيتي وبسط يده إلي ليأكلني قال كن كابن آدم. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرق وأبي بكرة وفي مسعود وأبي واقد وأبي موسى وفرشة رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن ليث بن سعد وزاد في هذا الإسناد رجلا فقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ایسے فتنے آئیں گے جو انسان جتنا بھی اس میں زیادہ دخیل بنے گا اتنا ہی شر رکھنے والا ہوگا،
جو ان سے جتنا دور رہے گا اتنی ہی اس میں خیریت ہوگی۔ اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ بیٹھا ہوا آدمی خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی۔ یہ تعبیر ہے، مقصد اس کا چلنا کھڑا ہونا بیٹھنا نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ کس درجے کے اندر جتنا کم اس فتنے میں دخیل رہے گا اتنا ہی خیریت رہے گی، جتنا زیادہ اس فتنے کا شکار ہوگا اتنا ہی شر بڑھ جائے گا۔ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ فَرَائِتَ إِن دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي، اگر کوئی آدمی میرے گھر کے اندر میرے اوپر آ گیا، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور فتنہ ایسے ہی ہے کہ ہر ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں قال کن کابن آدم، ای کن خیر ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس جیسا بن جانا۔ مراد کیا ہے کہ آدم کے دو بیٹے تھے، ایک قابیل دوسرا حابیل۔ قابیل نے ہاتھ بڑھایا تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ چنانچہ قاتل نے قتل کر دیا، مقتول نے کچھ نہیں کیا، قتل ہو گیا۔ مطلب ہے کہ جو ان دو بھائیوں میں سے جو بہتر تھا تو ویسا ہی بن جانا، یعنی مقتول ہو جانا۔ اب یہ آدمی تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، روایت بتا رہی ہے کہ سائل پوچھتا ہے ان دخل علی بیتی لیقتلنی، مجھے میرے گھر میں آیا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو کیا ہے؟ تو دیکھیے یہاں تین مذہب ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو ان فتنوں کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ بہر صورت چاہے وہ تیرے گھر میں آیا تجھے قتل کرنے کے لیے، ہر صورت میں تیرا تلوار اٹھانا جائز نہیں، قتل ہو جا، لیکن تو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی جائز نہیں۔ حضرت ابن عمر اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو آمادہ قتل نہیں ہے، وہ تجھے قتل کرنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہے، تو مدافعت کے لیے تلوار اٹھانا تیرے لیے جائز ہے، بس اس ایک جگہ اور نہیں۔ یہ دو مسلک ہو گئے۔ تیسرا مسلک جمہور کا مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر یہی چیز اپنا لی جائے جو حضرت ابو بکر کا مذہب ہے یا حضرت ابن عمر اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا مسلک ہے، تو فتنہ پرداز لوگوں کے حوصلے تو بلند ہو جائیں گے، کوئی ان کے ہاتھ کو اسلام میں پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل مسلک جمہور کا مسلک ہے،
کہ جو دو فتنوں کا شکار ہیں دو مسلمانوں کی ٹولیاں، تو یہ جو تیسری ٹولی ہے پہلے یہ معاملات میں اندر گھسے اور یہ دیکھا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ پہلے تو جو ناحق ہے اس کی گردن کو پکڑ کر حق کی طرف مائل کرے، تو وہ غلطی پر ہو حق کو قبول کر، اور اگر پھر بھی وہ نہیں قبول کرتا حق کو تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے کر کے اس ناحق پر چلنے والے کی کمر کو توڑ، یہ ہے حاصل اس کا۔ ورنہ تو اگر ہر فتنے کے اندر تعلیم یہی ہوگی کہ چھوڑ دو، تم اپنے گھر میں بیٹھو، تو فتنہ پرداز لوگ تو بہت ڈھیٹ ہو جائیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ کن خیر ابن آدم یا کن کا ابن آدم، یہ کیسے درست ہوگا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جب ایسی ظلمات ہیں کہ کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہے، نہ قاتل کو یہ پتا ہے کہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول اپنی جگہ پر ہے بلکہ وہ بھی ناحق قتل کے اوپر آمادہ ہے۔ کیوں؟ نہ کیوں کا جواب اس کے پاس ہے نہ کیوں کا جواب اس کے پاس ہے۔ ایسی صورت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جب حق کے قتل تجھ کو ہے ہی نہیں تو کیسے تلوار کو اٹھاتا؟ قتل ہو جاتا۔ بعض اوقات ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ ایک جب میں غفیر ہے پیچھے چل رہا، بھی کہاں جا رہے کچھ پتہ نہیں، کیوں جا رہے کچھ پتہ نہیں، ہے دنیا چل رہی ہے ہم بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ وہ ظلمات ہیں کہ جن کے اندر اصل واقعہ کی کیا ہے کسی کو کچھ معلوم، قتل کے در پر ہے، بھائی کیوں کر یہ کچھ پتہ نہیں۔ اس صورت حال کے اندر یہ ہے، ورنہ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر انسان اس کا مکلف ہوگا کہ یہ دیکھے کہ حق پر کون ہے نا حق پر کون ہے، جو حق پر ہے اس کے بازو کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جی باب ما جاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحد دينه بعبد من الدنيا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح
كافر يبيع أقوام دينهم بعرض الدنيا. وفي الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال يصبح محرما لدم أخيه وعزه وماله ويمسي مستعلنا له ويمسي محرما لدم أخيه وعزه وماله ويصبح مستعلنا له. وبه قال حدثنا حسن بن علي بن خلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذا حديث حسن صحيح. روایت کے الفاظ تو وہی ہیں يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع أحدهم بعرض من دينه بعرض من الدنيا. دنیا کے چند ٹکوں کی بنیاد کے اوپر مال اپنے دین کو بیچ دے گا. دین کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. حالانکہ دین کے مقابلے میں دنیا تچھ ہے، لیکن آخر زمانے میں پلٹ جائیں گے نظریات. یمسی یومن کا مطلب کیا ہے؟ آیا یصبح کافر ویمسی مومن ویمسی کافر ویصبح. کفران نعمت مراد ہے یا کفر یہودی مراد ہے، جس کو کہا جاتا ہے انکار خداوندی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول تیسری روایت میں جمع ہے يصبح الرجل كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال تشریح کیا ہے اس کی؟ يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلا له. اس سے پتہ چلا کفران نعمت مراد نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے، آبا و اجداد سے ایمان لیے بیٹھا تھا، کافر ہو گیا، نہ قبول ایمان کی. کل کو کوئی اور پہنچ گیا، کیا کیا؟ وہ ایمان لے آیا، اگلے دن پھر بشارت ہو گئی، پھر کفر کو اختیار کر لیا. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مفہوم اس کا یہ لے رہے ہیں. دوسری روایت کے اندر آپ اٹھے رات میں تو میں سبحان اللہ، تعجب، کتنے فتنے آج رات میں ہوتے ہیں اور کتنے خزائن اللہ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی. آپ ان خزائن کو تو دیکھ کرتے ہیں، اگر وہ از قبیل خیر ہیں تو خوش ہوتے، لیکن اس کے مقابلے میں ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، پریشان ہے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے صورت کیا ہے؟ کون ہے جو صواحب الحجرات کو اٹھا دے، ازواج مطہرات کو؟ اب فرماتے ہیں ان فتنوں کو دور کرنے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے، اس دنیا کو فتنوں سے پاک رکھنے کے لیے صورت کیا ہے کہ اس وقت اٹھیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ حفاظت فرمائے.
لہذا صواحب الحجرات کو جگہ دو۔ اگلا ایک جملہ ہے، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا کے اندر پہننے والیاں بہت سی قیامت کے دن ننگیاں ہوں گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بہت ظاہر بات یہ ہے، پہنتی ہیں لیکن ان کا پہننا ستر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ عریانیت ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ لباس ہے ان کے اوپر، لیکن کیونکہ وہ لباس ساتر نہیں ہے، یہ کل قیامت کے دن یہ لباس کا پہننا کام نہیں آئے گا، بلکہ عدم ستر کل قیامت کے دن ان کو ننگا کر دے گا۔ معنی بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لباس پہنتی ہیں ستر کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، کیونکہ نیت صحیح نہیں ہے، اسے کل قیامت کے دن عریانیت ہی کا سبب بنے۔ بظاہر جو معنی زیادہ واضح ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کاسیہ اور عاریہ سے مراد جسمانی لباس نہیں ہے، آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اٹھنا چاہیے، اٹھاؤ، راتوں کو اٹھ کر روئیں تاکہ جو آسمان سے اتر رہی ہیں مصیبتیں ان کا تدارک ہو سکے۔ میری ازواج ہونے کی وجہ سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، میری زوجہ بننا یہ کافی نہیں ہے، کل قیامت کے دن عند اللہ سرخروئی کے لیے۔ قرآن کے اندر زوج اور زوجہ کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا گیا ہے، تو یہاں اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت سی وہ عورتیں جن کا میں لباس بنا ہوا ہوں، یعنی میری زوجیت کے اندر ہیں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ انسان کا اپنا عمل ان کو فتنوں سے بچا پائے گا، صرف میرے رشتہ ازدواجی کے اندر رہنا نہیں۔ اگر تم ان فتنوں سے بچنا چاہتی ہو تو تم کو اپنے عمل کو پیش کرنا ہوگا۔ میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹھا دو ان کو تاکہ روئیں، عبادت کریں، تاکہ ان کا رونا کام آ سکے اور یہ کل کو ان فتنوں سے محفوظ رہیں۔ صرف میری زوجیت کا رہنا کافی نہیں ہے، یہ تو نبی کی زوجیت کا شرف حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہلیہ کو تھا، لیکن عمل نہ ہونے کی وجہ سے نص قرآنی ہے کہ وہ شرف زوجیت بچانے والا نہیں بن سکا۔ یہی معنی زیادہ واضح معلوم ہوتے ہیں۔ بس ایک ششم کی والدہ، طالب علم کی والدہ، آنکھ کا آپریشن، نس کٹ کے آپریشن دوبارہ ہو گیا، 2 مہینے جو اولاد سے محروم ہے، والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، جس کے اولاد نہیں ہے وہ دعا کریں جو وہ اولاد کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی ہے
یا حضرت زکریا نے فرمائی ہے هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اس لیے ماں باپ سے کہو کہ یہ دعا مانگا کریں، یا رب هب لي من الصالحين. اللہ اولاد بھی دے گا. پہلے جلدی نہیں ہوتی تھی اولاد میں، لوگ 5 7 8 10 سال کے بعد اب شادی ہوتی ہے، اگلے ہی دن چاہتا ہے کہ اولاد بھی ہو جائے. لیکن بہرحال اولاد ایک نعمت ہے، ایسی ہونی چاہیے کہ جب آدمی 40 50 سال کو پہنچے تو اس کی اولاد اس کے پہلو میں کھڑے ہونے کے لائق ہو، اس کی مدد کرتی ہے. اس لیے جو ضرورت مند ہے، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرو. اللہ